نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئک هم الراشدون صدق اللہ العظیم. درود پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. قاری خالد محمود صاحب اور ان کے دیگر رفقا جنہوں نے عظمت قرآن کے عنوان سے معنون اس خوبصورت جلسے کو سجایا، مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. سننے میں آیا کہ پابندی لگائی گئی ہے کہ صرف قرآن پڑھنا ہے. تو ابھی ہم کراچی سے آ رہے ہیں. قائد محترم مولانا احمد الدھیانوی صاحب دامت برکات میں عالیہ، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکات میں عالیہ، وہاں پورا سال قرآن پڑھایا گیا اور اس پورے قرآن پاک میں 1226 آیات جو شان صحابہ پر ہیں ان پر محنت کرائی گئی، وہی پڑھی گئی، وہی پڑھائی گئی. انہی کی تفسیر، ترجمہ، تشریح جو ہے بہت سارے علماء، فضلاء، طلباء اور عوام کو پڑھائے گئے. تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ نہ کوئی بائبل کا مسئلہ ہے، نہ تورات انجیل پر بحث ہے، نہ اور ایران اور پاکستان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. ہمارے پاس ہے ہی اللہ کا قرآن. اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کو پڑھاتے ہیں، اسی کی اشاعت کرتے ہیں، اسی کو پھیلاتے ہیں. اور قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ تبیان لکل شیء تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کو اللہ نے اس میں بیان کر دیا ہے. اللہ کی وحدانیت پڑھنا سمجھنا چاہیں گے تو پورا قرآن پاک سینکڑوں آیات اس پہ آپ کے سامنے ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو پڑھنا چاہیں گے تو قرآن کریم کی بے شمار آیات اس پر موجود ہیں. اسی انداز میں آپ عظمت صحابہ اور اہل بیت کو پڑھنا چاہیں گے تو سینکڑوں آیات صحابہ کرام اہل بیت الزام کی شان اور عظمت کو بیان کر رہی ہیں. ان کو پڑھتے چلے جائیں، پڑھاتے چلے جائیں، پھیلاتے چلے جائیں. اور جہاں صحابہ کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے وہاں پر صحابہ کے گستاخ اور صحابہ کی تکفیر کرنے والے کو بھی قرآن یہ بتا رہا ہے لیغیظ بہم الکفار. جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا، ان کا ادب و احترام نہیں کرتا، وہ صرف کافر ہی نہیں بلکہ غلیظ ترین کافر ہے. اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں، وہ اس پر محنت کرتے رہتے ہیں. جس طرح ناموس صحابہ بل اسمبلی میں پیش ہوا اور پاس ہوا، اسی انداز میں عدالتی محنت بھی الحمدللہ قیادت کی سرپرستی میں چل رہی ہے. انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی تھی ہائی کورٹ میں، بھائی خاموشی اختیار کریں. یہ ایک دوسرے کو نہ کہا کریں کہ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خود چپ ہو جاؤ. یہ کہنے والے، خاموش کرانے والے خود زیادہ شور کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، در دین کی بات ہو رہی ہے، اس لیے قائدین تھوڑی تھوڑی تقریریں کر رہے ہیں کہ آپ اپنی سنانے آئے ہیں یا ان کی سننے آئے ہیں. خاموشی اختیار کریں تاکہ وہ معافی ضمیر کھل کر آپ کے سامنے بیان کر سکیں. اگر کچھ کہنا ہی ہے تو جنہوں نے باہر جلسہ نہیں کرنا دیا ان پر کوئی لان تان کر لیں، مسجد میں شور شرابہ تو نہ کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وکیل صاحب نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں ایک درخواست دے رکھی تھی کہ یہ جو بل منظور ہوا ہے اس میں تو ہے کہ کم سے کم 10 سال گستاخ کو سزا ہو، زیادہ سے زیادہ عمر قید. اور ابھی سے وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئے ہیں. ہمارا بل جس کو مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جس طرف ہمیں رہنمائی دی تھی، اسے مولانا اسحاق القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اس کو ترتیب دے کر جو پیش کیا اس میں ہے سزائے موت، کہ صحابہ کی جو گستاخی کرے اس پر سزائے موت ہونی چاہیے.
تو جج صاحب نے وکیل صاحب سے پوچھا جی کہ یہ آپ سزائے موت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ قانون بنائیں، اس پر کوئی قرآن کریم کی آیت آپ بتا سکتے ہیں؟ تو وکیل صاحب نے کہا جی ایک نہیں میں 50 آیتیں پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ اگر یہ افسر اور یہ جج اور یہ جتنے بھی اے سی ڈی سی کمشنر اور یہ جتنے مناسب والے حضرات ہیں، اے کاش اگر یہ روز مرہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، ترجمہ بھی پڑھیں نا، کہ یہ جو باتیں مولانا حق نواز، مولانا اعظم طارق صاحب یہ آپ کی قیادت کرتی ہے، یہ ساری باتیں یہ خود کرنے لگ گئے۔ لیکن وہ چونکہ ہر وقت انگریزی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو وہی انگریزی مزاج بنا ہوتا ہے، وہی باتیں کرتے ہیں جو انگریز کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی میں 50 آیتیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو جج صاحب نے کہا نہیں چلو آپ تھوڑی بہت بتائیں، 50 کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے سورۃ احزاب کی چند آیات پڑھنی شروع کی، پڑھتے پڑھتے اختتام یہاں پر ہوا کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ تو جج صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، مجھے آیت سمجھ آ گئی ہے، قرآن بھی سمجھ آ گیا ہے۔ اب حکومت سے میں کہتا ہوں کہ فوری طور پر اس بل بنائیں اور بل کو پاس کر کے اس کو قانون کا حصہ بنائیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ اسمبلی سے تو پاس ہو گیا ہے، تو جج صاحب نے کہا کہ سینٹ میں بھی اس کو پاس کروایا جائے اور مجھے رپورٹ دی جائے۔ تو یعنی کہ اگر سزائے موت کی بات ہے تو وہاں بھی قرآن کی دلیل ہے، وہ صرف جذبات نہیں ہے۔ اور صحابہ کا معاملہ میرے بھائیوں اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے۔ ابھی مولانا معاویہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے قرآن سے صحابہ کو سمجھنا ہے، تاریخ سے نہیں سمجھنا، کہ تاریخ ہی وجہ بنتی ہے کہ ہم ادھر ادھر کی روایتیں کتابیں دیکھ کر کہہ دیتے ہیں جی معاذ اللہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء، امام المعصومین ہیں، ان کا اپنا اس معاملے میں اتنی احتیاط ہے کہ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کے اختلاف کا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے تو زبانوں کو روک لو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ میرے صحابہ یہ